الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ماہ ذی الحجہ شریف سے متعلق ہم نے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پچھلے ویڈیو میں پیش کیے تھے، اس کے فضائل سے متعلق اور ماہ ذی الحجہ شریف کے عشرہ اول اور اس میں روزے اور اس کی راتوں کے قیام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی تھی، اور ایک بات جو اس میں رہ گئی وہ یہ کہ جس کو قربانی دینی ہو تو صاحب قربانی ماہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے ساتھ ہی قربانی تک اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشے۔ جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس سے قبل تک وہ بال اور ناخن ترشوا سکتا ہے۔ قربانی ہو جانے کے بعد پھر وہ اپنے بال کتروانا اور ناخن وغیرہ تراش لینا یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ آج جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے یوم عرفہ اور ایام تشریق کے حوالے سے کچھ گفتگو کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور رمضان وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذو الحجہ، کہ مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور اس میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ وہ ذو الحجہ ہے۔ تو بڑی برکتوں والا اور حرمت والا یہ مہینہ ہے، اور اس کا عشرہ اول جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں بھی سماعت فرمایا ہے، اس کی راتوں کا قیام اور دن کا صیام روزہ اللہ کو بے حد مرغوب ہے۔ اس میں اکثر احادیث میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جس نے ذی الحجہ کے عشرے کا روزہ رکھا، من صام العشر من ذی الحجہ، آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حالانکہ روزہ تو عشر تو 10 کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ 10ویں دن عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کی تشریح میں محدثین کرام شارحین حدیث نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا ذکر ہو وہاں 10 سے مراد 9 ہی ہوتا ہے، چونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یوم عرفہ یہ اس قدر مقدس اور حرمت والا اور برکت والا دن ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایو یومکم ھذا ایو شہر ھذا ایو یوم ھذا۔ جب یہ سوال کیا صحابہ کرام سے، انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تو آقا پاک نے فرمایا یہ سب سے زیادہ حرمت والا دن ہے، سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ حرمت والا شہر ہے۔ مکۃ المکرمہ کی طرف اشارہ کر کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا جو دن ہے وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ شریف کا وہ دن ہے۔ اور ایک جو قرآن مقدس کی نزول کے اعتبار سے جو آخری آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ کی جو آیت کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اسلام کے تمہارے لیے بطور دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ اس آیت کے سے متعلق ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن عید کا جشن منایا کرتے، عید کے طور پر اس دن کو منایا کرتے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال فرماتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے نزول کا دن اور اس آیت کے نزول کی جگہ کو جانتے ہیں۔ وہ دن جمعہ کا دن تھا
اور وہ جگہ میدان عرفات تھی جہاں پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو یوم عرفہ بھی تھا، جمعہ کا دن تھا، مقدس میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ایک یہودی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا، جب آپ نے اسے تلاوت فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ہم پر 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی، ایک تو جمعہ کا دن تھا جو عید المؤمنین ہے، اور عرفہ کا دن تھا جو کہ مغفرت اور بخشش کی نوید والا دن ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو عرفہ کا دن بے حد مقدس ہے، بڑا حرمت والا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن یوم عرفۃ، کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس دن کے روزے کے متعلق، عن صوم یوم عرفۃ، کہ یا رسول اللہ جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے اسے کیا نعمت حاصل ہوگی، جزاءً اسے کیا ملے گا؟ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بس یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، کہ مجھے اللہ سے امید ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے یوم عرفہ کا روزہ یہ پچھلے سال اور اس کے بعد آنے والے سال 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور دنوں کے کیلکولیشن کے حساب سے ام المؤمنین اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اس کو امام طبرانی نے، امام بیہقی نے روایت کیا، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صیام یوم عرفۃ کصیام 1000 یوم، کہ یوم عرفہ کے ایک دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ تو فقط ایک دن کا روزہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے، اور پچھلے سال آنے والے سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ اور اس دن اللہ رب العزت کی بخشش، اللہ کی مغفرت اس حد تک عروج پر ہوتی ہے۔ ویسے پروردگار کی عطا و بخشش ہمیشہ ہی عروج پر ہوتی ہے، لیکن اس دن جو اس شان کا ظہور ہوتا ہے، شان غفاریت، بخشش، عطا اور عفو اور کرم کا یہ حال ہوتا ہے رب کریم کا، کہ عبد بن حمید نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، لا يبقى احد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من الایمان الا غفر اللہ له، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو مگر یہ کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی عرفے کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اللہ رب العزت اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فقال رجل علی اہل معرف یا رسول اللہ ام للناس عامة، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کی بخشش صرف میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے لیے ہی ہے یا عامۃ الناس کے لیے ہے؟
تمام لوگوں میں جو جہاں جس شہر میں جس ملک میں رہتے ہوں ان سب کے لیے یہ بخشش ہوتی ہے عرفے کے دن، یا فقط حاجیوں کے لیے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے لیے بخشش ہوتی ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل للناس عامۃ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ بخشش صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہوتا ہے وہ یوم عرفہ اللہ کی بخشش سے محروم نہیں رہتا، اللہ اسے بخش دیتے ہیں۔ ایمان کے صدقے طفیل، ایمان کی برکت سے وہ اللہ کی بخشش کے حصول سے محروم نہیں رہتا، اللہ تمام مومنین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ماہ رمضان میں اس کی عطاؤں کا، اس کی بخشش کا بے پناہ ظہور ہوتا ہے، اور یوم عرفہ تو یہ 10 دن ماہ ذی الحجہ شریف کے، خاص طور پر یوم عرفہ یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اسی لیے اس دن کو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجتماع کو پسند فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ حج میں نہیں ہوا کرتے، میدان عرفات کے علاوہ آپ مقام پر ہوتے تو بھی عرفے کے دن آپ لوگوں کا اجتماع فرماتے، دعا کرتے، رات کو قیام، آپ اس دن اعتکاف فرماتے، رات عبادت میں گزارتے، دن بھی عصر تک اعتکاف میں گزارتے۔ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام آپ رات کو بھی اعتکاف فرماتے، دن کی عصر تک، اور عصر کے بعد لوگوں کو جمع فرماتے، دعا فرماتے، سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی نے النور فی فضائل الایام والشہور میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہما يحب الاجتماع لیلۃ الوقفہ ولیلۃ عرفہ فی غیر الجبل، یعنی جبل عرفات، کہ امام حسن مجتبی اس دن اجتماع کو پسند فرماتے، لوگوں کو جمع فرما دیتے۔ وفی روایت مسلم بن عقبہ کی روایت ہے، مسلم بن ابراہیم کی یہ روایت ہے، رأيت الحسن يعتكف ليلة عرفة في مقصورة الجامع ويوم عرفة إلى وقت العصر، فإذا كان وقت العصر خرج فدعا بالناس ووقف مثل الوقوف بعرفة۔ مسلم بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ عرفے کی رات اور عرفے کا دن عصر تک اعتکاف کرتے ہیں، اور جب عصر کا وقت آتا ہے تو آپ نکل کر لوگوں کو بلاتے ہیں اور وقوف عرفات کی طرح لوگوں کے ساتھ وقوف کرتے۔ فقیل له یا ابن بنت رسول اللہ نراک تقف الوقفہ وقد قیل لا وقوف الا بعرفات۔ لوگوں نے امام حسن مجتبی سے پوچھا، اے ابن رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی کے بیٹے، ہم آپ کو وقوف عرفات کی طرح وقوف کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وقوف تو عرفات کے سوا کہیں نہیں کیا جاتا عرفہ کے دن۔ قال ذلك صحیح لا وقوف الا بعرفات۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سوال پر فرمایا کہ ہاں، وقوف میدان عرفات کے سوا، حج کا وقوف میدان عرفات کے سوا کہیں نہیں ہوتا، وہ تو حج کا وقوف ہے، وہ وہیں پر ہوتا ہے جو ایک رکن اعظم ہے، حج کا ایک رکن رکین ہے۔ ولیکن اللہ ينظر الى عباده بعد العصر فیحط اوزار الواقفین۔ یہ طویل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یقیناً میدان عرفات کے علاوہ کہیں حج کا وقوف نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت اس دن اپنے بندوں کی طرف عصر کے بعد نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، ان کے بوجھ کو اتار دیتے ہیں۔ ابلیس واویلا کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، کہتا ہے یا ویلتا، میں نے 50 برس سے 60 برس سے جو گناہ جمع کیے تھے اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم اللہ نے آج اس لمحے میں ان سب کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنظُرُ إِلَىٰ عِبَادِهِ الْمُجْتَمِعِينَ فِي أَمَاكِنِ الدُّعَاءِ۔ اب یہاں مقصود ہے، جو اس روایت کو بیان کرنے کا مقصود ہے وہ یہ، امام حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ اپنے بندوں کی طرف جہاں وہ جمع ہوتے ہیں اس دن یوم عرفہ کے دن نظر فرماتا ہے، جہاں وہ دعا کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، فی اماکن الدعاء، جہاں جہاں لوگ جمع ہو کر دعا کرتے ہیں اللہ ان پر بھی نظر کرم فرماتا ہے۔ فیقول یا ملائکتی
أرأيتم لو اجتمعت هذه الجموع على باب رجل يطلبون حاجة أكان يردهم خائبين فيقولون يا ربنا أنت أعلم. اللہ رب العزت عرفہ کے دن عصر کے وقت دعا کے مقامات پر جو بندے جمع ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھ کر ملائکہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں تم کیا کہتے ہو؟ اگر یہ مجمع یہ مانگنے والے کسی کے دروازے پر جائیں اور اس سے اپنی حاجت بیان کریں، سب کے سب مل کر اسے پکاریں، تو کیا وہ ان کو محروم لوٹائے گا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار آپ بہتر جانتے ہیں. فیقول اللہ تبارک و تعالی وعزتی وجلالی ان رحمتی ومغفرتی وعطائی وسع کل شیء اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہم. کہ اے فرشتو مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، بے شک میری رحمت، میری مغفرت، میری عطا ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. میں تم سب کو گواہ رکھتا ہوں، گواہ بناتا ہوں اے میرے فرشتوں کہ میں نے ان سب دعا مانگنے والوں کو بخش دیا ہے. یوم عرفہ جتنے لوگ جمع ہو کر جہاں جہاں مجھ سے دعا کر رہے ہیں ان تمام اجتماعات کو، ان تمام مجمعوں کو میں بخش دیتا ہوں. اے فرشتوں تم سب گواہ بن جاؤ. سبحان اللہ. یہ عمل امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہ آپ ہی کا بیان کردہ فرمان ہے. اور دیگر احادیث میں امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی ایسا عمل ثابت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ امام حسن مجتبی ہوں یا امام حسن بصری ہوں، یہ دونوں بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے نسبت رکھتے ہیں. ایک تو مولا علی کے صاحبزادے ہیں اور ایک ان کے شاگرد اور خلیفہ ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہما. تو اس سے پتہ چلا کہ عرفہ کے دن اجتماع کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، مغفرت طلب کرنا، یہ ہمارے اکابرین صحابہ اور تابعین کا عمل رہا ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. تو اسی لیے ہم نے دکن میں بعض علماء اور بزرگوں کو دیکھا کہ وہ یوم عرفہ عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے اور حاجیوں کے مثل وہ تلبیہ پڑھتے اور اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے. تو اس سے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ وہ بھی امام حسن مجتبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اس عمل سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عرفے کے دن کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے عطائیں، بخشش اور مغفرت طلب کیا کرتے. مزید برآں ایام تشریق میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی بڑی اس کی ترغیب آئی ہے. ایام تشریق 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیر پڑھی جاتی ہے نمازوں کے بعد. صحابہ کرام بازاروں میں نکل کر تکبیر بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، تکبیر، تحمید، اس کا بھی حکم فرمایا ہے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھی جائے، تحلیل پڑھی جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا جائے. اور عید کے دن روزہ رکھنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، وہ ہے یوم النحر، عید کا دن. 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، ان 4 دنوں میں اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ایام الاکل والشرب ہیں. عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور 11، 12، 13 ذی الحج، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا. مگر 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک جو بندے روزہ رکھتے ہیں وہ بے پناہ رحمتیں، فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلا ویڈیو ہم قربانی کی فضیلت کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ذی الحج کے چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی مولا ہمارے لیے برکتیں، سعادتیں مقدر فرما دے، قبولیت، مغفرت، بخشش اور عطا کو مقدر فرما. میرے مولا ہمیں اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری عبادت کا سلیقہ اور قرینہ عطا فرما، تیری طاعت بجا لانے کی توفیق نصیب فرما. وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.